هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة ملك ولا ملك هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة بابا جبل هيهات منا الذلة 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 هيهات منا هيهات منا الذلة 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 هيهات مرتبط إسرائيل مرتبط مرتبط إسرائيل مرتبط مرتبط إسرائيل مرتبط إسرائيل مرتبط مرتبط إسرائيل مرتبط إسرائيل مرتبط إسرائيل مرتبط إسرائيل جی ایک منٹ جناب، پورے دنیا میں ایک غمگین ماحول ہے، خاص کر شیعہ سمودائے میں کافی غمگین ماحول ہے۔ حزب اللہ فوج کے چیف حسن نصر اللہ صاحب شہید کر دیے گئے ہیں، اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ شیعہ قوم کے ایک لیڈر، ایک رہبر لبنان کے حزب اللہ کے چیف، ان کو اسرائیل نے ایک کائرانہ حملے میں، بزدلانہ حملے میں شہید کر دیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آمنے سامنے کی جنگ وہ جیت نہیں سکتا، اس لیے اس نے ہوائی حملے کے ذریعے سے جو اس کے پاس ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، ویسی شجاعت نہیں ہے، انسانی شجاعت نہیں ہے، اس نے شہید کیا۔ اور یہ مسئلہ فقط شیعوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ مستضعفین کا ہے، کیونکہ وہ حسن نصر اللہ صاحب جن کے لیے
گھر سے باہر نکلے تھے اور انہوں نے اپنا مشن، اپنا موومنٹ شروع کیا تھا، اگر دیکھا جائے تو فلسطین کے سنی بھائیوں کے لیے کیا تھا. لہذا ایک شیعہ رہبر، ایک شیعہ لیڈر وہ سنی مظلوموں کے لیے کھڑا ہوا تھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیعوں کا رہبر نہیں تھا بلکہ کمزوروں کا رہبر تھا، جو مظلوم تھے، جو ظالموں کے ظلم کا شکار ہو رہے تھے. انہوں نے ان کے لیے آواز بلند کی. انہوں نے دیکھا کہ ایک دو ملک کو چھوڑ کر جتنے مسلمان ملک ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کی گودی میں کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی، شرعی ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری اور انسانی ذمہ داری. یہ تینوں ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے انہوں نے لبنان کے جیالوں کا ایک گروپ، ایک فوج تیار کی اور اسرائیل کے ناک میں دم کر دیا. ساؤتھ لبنان میں تقریباً 25-30 سال پہلے جو اسرائیل نے علاقہ قبضہ کیا تھا، اسے جو ہے ان جیالوں نے اسرائیل سے چھینا اور اسے واپس کیا. آپ کو معلوم ہے کہ چند سال پہلے 32 یا 33 دن کی جنگ اسرائیل سے ہوئی اور اسرائیل کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے، آپ نے فضائی حملے کے ذریعے سے حسن نصر اللہ صاحب کو شہید کر دیا ہے، لیکن ہم آج آپ کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شہید کا خون جو ہے وہ رنگ لاتا ہے. امام حسین کی شہادت سے امام حسین کا کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ اسلام کا فائدہ ہوا ہے. تو حسن نصر اللہ کی شہادت سے جو ہے وہ حزب اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ اس کو اور زیادہ طاقت ملے گی، اس کے جذبے میں اور زیادہ اضافہ ہوگا اور اس سے زیادہ طاقتور بن کے حزب اللہ ابھرے گی اور ایک حزب اللہ کا چیف جو ہے اسے انشاءاللہ ملے گا جو حسن نصر اللہ جیسا ہوگا یا ان سے بہتر ہوگا. دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں وہ ابھی بھی خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں اور اس جنگ کو نہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ان کے سپورٹ میں اتر رہے ہیں. ایسے ممالک کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی ہاں، مسلمان ملک کیسے ہیں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر مدینے سے سعودی عرب میں مدینے کی سرحد پہ کہہ لیجئے کہ شکیرہ نامی کوئی ناچنے والی تھی، اس کو بلایا گیا اور مدینے کی سرحد پر اس کو کہ جہاں سے اسلام جو ہے گرو کیا ہے، جہاں سے اسلام جو ہے آگے بڑھا ہے، وہاں پر یہ کام کیا گیا ہے. تو جو ایسی حرکت کریں گے آپ ان سے کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، مسلمانوں کے لیے کچھ کریں گے؟ ان کو پہلے اپنی جان پیاری ہے، مسلمانوں کی نہیں. ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ واقعاً اسلامی طریقے سے کام کریں گے تو ان کی گدی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی. اپنی حکومت کو بچانے کے لیے وہ امریکہ اور اسرائیل کی مدد لے کر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. شکریہ ختم.